السلام علیکم۔ آج ہم اردو 101 کا لیکچر نمبر 7 کریں گے۔ حالی اور اکبر اعلیٰ آبادی کی حالات زندگی اور خصائص کلام۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا میر تقی میر، پھر اس کے بعد مرزا غالب، اور اب ہے حالی اور اکبر اعلیٰ آبادی۔ تاریخی اور سیاسی پس منظر 1857 کے بعد کا بدلتا ہوا ہندوستان، ایک عہد کا خاتمہ۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مغلیہ سلطنت اور مسلم حکومت کا برصغیر سے باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ انگریز مکمل حکمران بن گئے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تہذیبی بحران، مسلمانوں پر تعزیرات، سزائیں عائد کی گئی، جاگیریں ضبط ہوئیں اور ان کا پرانا علمی اور تہذیبی نظام بکھر گیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے بقا کا ایک ہی راستہ تھا، جدید دنیا کا مقابلہ کرنا یا مٹ جانا۔ سر سید احمد خان کی تحریک۔ سر سید احمد خان کو تو سب جانتے ہوں گے، انہوں نے ایجوکیشن کے لیے اور مسلمانوں کو ماڈرن وے آف تھنکنگ کی طرف، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان رہا۔ اس مایوسی کے دور میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک شروع کی، اور علی گڑھ موومنٹ ان لوگوں نے سر سید احمد خان نے اسٹارٹ کی تھی کہ جو انسان ہے نا، جو مسلمان ہیں نا، ان کو جدید انگریزی تعلیم، سائنس اور نئے شعور کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ تو علی گڑھ موومنٹ کا یہ جو ہے کام تھا، علی گڑھ تحریک جو ہے۔ مولانا حالی اور اکبر اعلیٰ آبادی دونوں اسی دور کی پیداوار ہیں، لیکن دونوں کا اس تبدیلی کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریک، ان کا مقصد کیا تھا اور تحریک کا نام کیا تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ شخصیت نمبر 1، مولانا خواجہ الطاف حسین حالی۔ حالات زندگی، پیدائش ان کی ہوئی 1837 میں، پانی پت میں پیدا ہوئے۔ تربیت اور ملازمت، وہ مرزا غالب اور شیفتہ کے شاگرد رہے۔ مرزا غالب کے بعد پیدا ہوئے اور وہ ان کے شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے لاہور کے گورنمنٹ بک ڈپو میں بھی کام کیا، جہاں انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے نے ان کی سوچ کو بہت بدل دیا۔ وہ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھی بنے۔ وفات، انہوں نے 1940 میں پانی پت میں وفات پائی۔ پانی پت میں پیدا ہوئے، وفات بھی وہاں پر پائی۔ خصائص کلام اور ادبی خدمات، جدید اردو تنقید کے بانی، انہوں نے اردو کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھی۔ یہ بات MCQ میں پوچھ لیتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کس نے لکھا، جس میں انہوں نے روایتی غزل کے مبالغے اور عشق بازی کو رد کر کے شاعری کو سادگی، اصلیت اور جوش سے جوڑنے کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا جو روایتی غزل ہوتی ہے اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، یعنی کہ بڑھ چڑھ کے باتیں بتائی جاتی ہیں اور عشق کے بارے میں ہی باتیں کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کو رد کیا اور کہا کہ سادگی، اصلیت اور جوش سے بھرپور ہونی چاہیے ہماری رائٹنگز۔ ملی اور مقصدی شاعری، حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کو عیش و عشرت کی بجائے قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ تو اس پہ بھی MCQ آ سکتا ہے کہ کون تھے وہ شاعر، تو مولانا الطاف حسین حالی۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی شہرہ آفاق طویل نظم مسدس حالی، جس کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے، لکھی۔ تو جو مسدس حالی ہے وہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی مولانا الطاف حسین حالی نے؟ سر سید کی فرمائش پر، اور اس کا اصل نام کیا تھا یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کی ماضی کے عروج اور حال کے زوال کا ایسا نقشہ کھینچا کہ پوری قوم تڑپ اٹھی، یعنی کہ ماضی میں عروج پر تھے اور حال ابھی جو ان کا حال چل رہا تھا اس میں وہ زوال تھا ان کا، تو یہ کیوں تھا اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اسلوب، ان کا انداز بالکل سادہ، نیچرل یعنی کہ فطری، درد مندانہ اور ناصحانہ، نصیحت آمیز تھا، نصیحت سے بھرا ہوا۔ شخصیت نمبر 2 ہمارے پاس ہے لسان العصر اکبر اعلیٰ آبادی۔ حالات زندگی، ان کی پیدائش اکبر اعلیٰ آبادی 1846 میں بارہ اعلیٰ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید اکبر حسین تھا۔ اگین یاد کرنے کی چیزیں ہیں یہ، ڈیٹ، جگہ، جائے پیدائش جو ہوتی ہے، اور اصل نام۔ ملازمت، وہ سرکاری ملازم تھے اور ترقی کرتے کرتے جج، میں حج بولنے والی تھی، سب جج کے عہدے تک پہنچے۔ سرکاری افسر ہونے کے باوجود ان کا جو دل ہے وہ اپنی مشرقی تہذیب کے لیے دھڑکتا تھا۔ وفات، انہوں نے 1921 میں وفات پائی۔ ایسے پین پنسل لے کے بیٹھے اور ساروں کی جو پیدا ہونے والے ڈیٹس ہیں، وفات پا جانے والے ڈیٹس ہیں، کہاں پیدا ہوئے، ان کا اصلی نام کیا تھا، ابو کا نام کیا تھا، اور بائی پروفیشن وہ کیا تھے، اور ان کا جو لکھنے کا طریقہ ہے، اسلوب بیان وہ کیا تھا، یہ چیزیں لکھتے جائیں۔ خصائص کلام اور ادبی خدمات،
طنز و مزاح اور ظرافت کا اسلوب. اکبر اردو ادب کے سب سے بڑے سیاسی اور تہذیبی طنز نگار ہیں. وہ بات ہنسی مذاق اور لطیفے میں کہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا درد اور طنز چھپا ہوتا ہے. انہیں لسان الاثر اپنے دور کی زبان کا لقب دیا گیا. اب ان کا لقب یاد رکھنا ہے، لسان الاثر اپنے دور کی زبان کا لقب دیا گیا. میر تقی میر کو بھی ایک لقب دیا گیا تھا، خدائے سخن، اور مرزا غالب کا بھی ایک لقب تھا، وہ بھی یاد رکھنا ہے. مغربی تہذیب پر تنقید. سر سید جہاں مغرب کی اندھی تقلید کے حامی تھے، وہیں اکبر اس کے سخت خلاف تھے. سر سید کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے مغرب جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. وہ لوگ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہ حاصل کرنی چاہیے ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. لیکن جو اکبر اعلی آبادی ہیں وہ اس چیز کے سخت خلاف تھے. ان کا ماننا تھا کہ انگریزی تعلیم اور جدید فیشن کے چکر میں مسلمان اپنی مذہبی اقدار، حیا اور مشرقی تہذیب کو کھو رہے ہیں. انہوں نے کلرک ملازم بننے کی دوڑ پر سخت طنز کیا کہ جو انسان کہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کلرک لگ جاؤں گا، اس وقت میں تو مسلمان یہی کہہ رہے تھے، تو انہوں نے اس پر بھی سخت طنز کیا تھا. پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے صاحب، بنیں گے کلرک ملیں گے 600. اگر یہی ہے کمال تعلیم تو پھر یہ اچھی ہے بوال کلامی. اچھا، ان کا تھا کہ مطلب اگر تم نے پڑھ لکھ کر صاحب ہی بننا ہے، بابو بولتے ہیں نا کلرک کو، وہی بننا ہے تو، اور تمہیں 600 روپے ہی ملیں گے، تو اس سے بہتر ہے جو میں کلام کر رہا ہوں نا، بات چیت کر رہا ہوں، یہی اس سے بہتر ہے، تعلیم سے بہتر ہے. اکبر کے مشہور استعارے. انہوں نے اپنی شاعری میں طنز کے لیے کچھ مستقل کردار اور استعارے گڑھے، جیسے مسٹر انگریز نما ہندوستانی، ایسا ہندوستانی جو خود کو مطلب انگریز کہتا ہے. جیسے ہم آج کل اسلام آبادیوں کو برگر کہتے ہیں نا، تو وہ جو ان کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے، تو مسٹر جو ہے ایسے ہندوستانی کے لیے تھا جو کہ انگریز بنتے تھے. بدھو، سیدھا سادہ مشرقی مسلمان ان کو بدھو کہتے تھے. اور اونٹ. حالی اور اکبر اعلی آبادی کا موازنہ. انداز بیان اگر ہم دیکھیں مولانا الطاف حسین حالی کا، تو سنجیدہ تھا، دردمندانہ تھا، نصیحت والا تھا اور نیچرل تھا. اکبر اعلی آبادی، اس سے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے جو ہے بدھو بھی بولا تھا، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ طنز و مزاح، شوخی اور ظرافت سے بھرپور انداز تھا ان کا اکبر اعلی آبادی کا. مولانا الطاف حسینی واز سچ اے چل گائے، نصیحتیں کرتے تھے، سنجیدہ اور دردمندانہ ان کا انداز تھا. مغربی تہذیب. مغرب کے اچھے علمی پہلوؤں کو اپنانے کی حامی. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر آپ باہر جس بھی جگہ کی کوئی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو اپنائیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اکبر اعلی آبادی وہ مغرب کے اندھی تقلید اور فیشن کے سخت خلاف تھے. اب یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر اندھی پیروی کرو گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بنیادی صنف مسدس نظمیں اور سلیس غزلیں لکھی انہوں نے، اور انہیں غزلیں اور قطعات یعنی کہ طنز و مزاح والے جو نظمیں ہوتی ہیں وہ لکھی ہیں. لقب. جدید شاعری کے معمار تھے مولانا الطاف حسین حالی، اور اکبر اعلی آبادی کا لقب لسان الاثر. سر سید احمد خان کی فرمائش پر مولانا حالی نے کون سی مشہور کتاب یا نظم لکھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر مولانا حسین حالی نے مسدس حالی مد و جزر اسلام، جس کا اصل نام تھا، وہ لکھی. اس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلا کر موجودہ پستی اور زوال سے نکالنا اور ان میں بیداری پیدا کرنا تھا. اکبر اعلی آبادی کو لسان الاثر کیوں کہا جاتا ہے اور ان کی شاعری کا بنیادی نشانہ کیا تھا؟ اکبر اعلی آبادی کو اپنے دور کے سماجی اور سیاسی حالات کی بھرپور ترجمانی کرنے پر لسان الاثر کہا جاتا ہے، کہ ان کا جو بھی حالات تھے، سماجی، پولیٹیکل، سوشل، جس طریقے سے بھی ان کے حالات تھے، انہوں نے اس کی عکاسی بہت اچھے سے کی تھی، اس کو لکھا بہت اچھے سے تھا، تو اس وجہ سے ان کو لسان الاثر کہا گیا تھا. ان کی شاعری کی بنیادی نشانہ وہ مسلمان تھے جو اپنی تہذیب و مذہب کو چھوڑ کر اندھی تقلید یعنی کہ بلائنڈلی فالو کرتے تھے مغربی رنگ ڈھنگ کو. مسٹر بننے پر وہ فوکس تھے، اور وہ اس پر فخر بھی محسوس کرتے تھے. تو ان کی جو رائٹنگس تھی، ان کا مین فوکس یہی لوگ تھے. اردو ادب میں پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب کون سی ہے اور اس کی مصنف کون ہے؟ تو تنقید والا جو کام ہے مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہے. اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، یہ بات یاد رکھنی ہے، اور اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں. مولانا الطاف حسین حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے. اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کس نے لکھی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی.
اکبر اعلی آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید اکبر حسین۔ اکبر اعلی آبادی سرکاری ملازمت میں کس اعلیٰ عہدے تک پہنچے؟ جج۔ مسٹر بدھو اور اونٹ جیسے طنزیہ استعارے کس شاعر نے ایجاد کیے؟ اکبر اعلی آبادی۔ بدھو بہت کیوٹ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1914۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں جدید تعلیمی بیداری پیدا کرنے والی تحریک کا نام کیا تھا؟ علی گڑھ۔ اور یہ کس کی تھی؟ سر سید احمد خان کی تھی۔ اکبر اعلی آبادی کی شاعری کا بنیادی اسلوب یا صنف کیا کہلاتا ہے؟ تہذیبی اور سیاسی طنز و مزاح، ظرافت۔